عالمی والی کا شخص، عالمی والی کا طالب علم نیک نیازی کرنے کی کوشش کرے گا، اور انشاءاللہ ان کا جو ایک سفر ہے اس پہ بہت سے لوگ جو ہیں آپ عمل پیرا ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں جناب حنیف جاوی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کونے سے لے کر اس کونے تک اور پچھلی قطار سے لے کر جہاں تک جتنے بھی میرے محسن بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مہربان بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، موساز کے حقیقی بانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو میں السلام علیکم بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے پچھلے چند سالوں میں وقتاً فوقتاً داد نہ دی ہوتی، اگر آپ سب نے مجھے شاباش نہ دی ہوتی، تو میں یہ جو قافلے کی صورت آپ کو آج نظر آ رہا ہے 2023 میں، یہ کبھی بھی نہ یہ وجود میں نہ آ سکتا۔ تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ سب موساز کے بانی ہیں، آپ سب موساز کے حقیقی ڈونر ہیں، اور آپ سب موساز کا حقیقی جذب ہیں۔ آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جب بھی ہم موساز کا کوئی فنکشن کریں گے تو ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر منور علی ملک صاحب ہوں گے۔ وہ لاہور میں تھے، ان کے بعد ان کے لخت جگر ملک امجد علی ملک صاحب نے آنا تھا، وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو آج میں آپ کو فی البدیع مہمان خصوصی کہہ لیں یا ریئل مہمان خصوصیوں سے ملاتا ہوں۔ یہ پرلی سائڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا چھوٹا چھوٹا چاچا ہے، ریشم خان اس کا نام ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ان کی اور میری عمر میں کوئی اتنا لمبا چوڑا فرق نہیں تھا، اس لیے ہم چاچا بھتیجے بھی تھے اور شنا بھی تھے۔ بچپن میں نے جتنی بھی کلفیاں کھائیں، جتنی بھی دکان تھی، اس دکان کے لحاظ سے ہم انہیں بابا ہٹی کہتے تھے، جتنی بھی ٹافیاں، شرینیاں، پھلیاں کھائیں، وہ ان کی جھولی میں بیٹھ کر کھائیں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ بچپن سے پیارا تھا، میرے لاڈ اٹھاتے تھے، لاہور جاتے تھے سودے کے لیے تو میرے لیے کھلونے لاتے تھے۔ لیکن میرے والدین کو یہ شک تھا کہ جو میں لوفر ہوا ہوں تو ان کی وجہ سے ہوا، جو میں فیل ہوا تھا، جوا کھیلتا تھا، سارے گندے کام کرتا تھا، تو میرے والد صاحب کو یہ یقین تھا کہ وہ ساری اخلاقی برائیاں اسے نکے چاچے دی وجہ تو اسے چاہیے۔ لیکن جب اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور شاہ صاحب نے کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو جو پہلا مجھے ڈونر ملا، جس نے مجھے کہا کہ اگر شاہ جی آگ دیں کہ تم لے کے تے ڈاکٹر بن سی تے تیری فیس اللہ دیسی تے میں دیسا، تو میرے چاچا۔ 96 اپریل سے لے کر 1999 ایف ایس سی مکمل ہونے تک جتنے بھی میرے اخراجات تھے وہ اللہ نے دیے اور اس چاچے نے دیے۔ پھر جب میں لاہور گیا تو چونکہ میں ایکسپریسو تھا، میں شرم محسوس نہیں کرتا تھا، اور مجھے آج فخر ہے کہ ہمارے بیٹے بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتے، جو اپنے بیک گراؤنڈ کو نہیں بھولتے، جو کانفیڈنس کے ساتھ بتاتے ہیں، ان کو اللہ عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، اور ان کی پہچان بنتی ہے۔ تو چونکہ میں بتاتا تھا کہ میرے والد صاحب مزدور ہیں اور اتنے غریب ہیں کہ ان کو بہن بھائی رشتہ دار اگر وہ ادھار لینے جائیں تو نہیں ملتا ان کو۔ میری والدہ صاحبہ گندم کاٹتی ہیں، پھلیاں چنتی ہیں، اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں کوئی خاتون بچہ دیتی ہے تو اس کو جا کے مالش کرتی ہیں، عدد پہ حصے پہ گائے بھینسیں رکھتی ہیں، پکوڑے بیچتی ہیں، ہر وہ کام کرتی ہیں جو کسی غیور انسان کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کرنا چاہیے۔ جب سے میں نے بتایا تو مجھے یہ تالیاں ملیں، مجھے کسی نے میرا منہ کالا نہیں کیا، بلکہ سب کے دلوں میں میرے ماں باپ کا جو ایک امیج ہے وہ بڑا ہوا، بلند ہوا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے
یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 200 پلس اسکولوں میں 1500 2000 3000 بچوں کی موجودگی میں سرعام میں نے کہا کہ میں غریب کا بیٹا ہوں اور غریب کا بیٹا ہوں اور ٹریکٹر چلاتا تھا، میٹرک فیل تھا، ڈاکٹر بن گیا ہوں، تو کسی نے میرا منہ کالا نہیں کیا، تو آپ کا بھی منہ کوئی کالا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو ایک تو اس چیز سے میں یہ بتانا چاہتا تھا اپنے میاں والی کے لوگوں کو کہ جو لوگ غیرت مند ہیں، صحیح غیرت مند وہ لوگ ہیں جو پڑھنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ میرا اپنا فلسفہ ہے، اب آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا فلسفہ ہے کہ اگر یہ چاچا مجھے لوفر بنا سکتا ہے اور غیرتی کلوا سکتا ہے، مجھے جیل میں سپورٹ کر کے غیرتی کا پگڑی سے جا سکتا ہے، تو یہی چاچا مجھے یونیورسٹی میں سپورٹ کر کے بھی غیرتی کلوایا جا سکتا ہے۔ تو اساس کی جو مین ہم نے ہٹ کی، وہ میاں والی کے جو نام نہاد غیرت ہے، اس کو میں نے ہٹ کیا۔ ہماری میاں والی میں سب سے غیرت مند بندہ وہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے بھانجے بھتیجے کو گندے سے گندے کام میں بھی اکیلا نہ چھوڑے اور اسے سپورٹ کرے، 1 1.5 کروڑ زمینیں بیچ کر اس پر لگا دے اور خود کو اپنے آپ کو غیرت مند کہلوائے اور ہماری سوسائٹی والے بھی کہیں کہ غیرتی ہے۔ ان ساروں کو میں نے منہ کالا کیا اللہ کے فضل سے کہ غیرتی وہ نہیں ہوتے جو بچوں کو تباہی کی طرف سپورٹ کرتے ہیں، غیرتی وہ ہوتے ہیں، ایسے چاچے مامے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کے نوجوانوں کو تعلیم میں سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر بناتے ہیں۔ میرے چاچے کے ساتھ جو دوسرے مہمان خصوصی آج کے بیٹھے ہیں، یہ پپلا کے رہائشی ہیں اور انجینئر صاحب کے والد صاحب ہیں۔ بیٹا اٹھ جائیں ذرا جائیں۔ موساس کیا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے اور کیا کرے گی، انشاءاللہ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ سر آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ اس نے شخص نے ساری زندگی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کھوتا ریڑھی چلائی ہے اور آج تک وہ کھوتا ریڑھی کھڑی ہے۔ یہ بچہ لائق تھا، قابل تھا، خداوندی کریں اور انصاف کریں۔ اگر یہ انجینئر بننا چاہتا ہے، یہ بندہ اس کو پڑھا سکتا تھا، خود انصاف کرے۔ یہ نہیں پڑھا سکتا تھا اور ہم میں سے اکثر لوگ اسے کہتے کہ بھائی آپ اس کو کلرک کرا دیں، سپاہی کرا دیں، چوکیدار کرا دیں، مالی کرا دیں۔ یہ پپلا کے ہیں تو سلطان خان کے پاس کو لے جاتا، زیادہ سے زیادہ احسان کرتا۔ یہ ملک صاحب کا بیٹا ہے، اس نے ایف کر لیا تو کر لی، وہ اس کو منشی بنا لیتے اپنا، اور منشی ان کے پھر رہے ہیں اس سے بڑے اور خوبصورت لوگ جو اس کے ساتھ اور دوسرے سیاسیوں کے ساتھ ویڈیوز اور تصویریں بناتے ہیں۔ تو یہ بیٹا بھی ہمارا کسی سیاسی کے ساتھ، کسی سود خورے کے ساتھ یا ڈرائیور ہوتا یا گن مین ہوتا، لیکن آپ وہ خوش بخت لوگ ہیں مساعد ڈونرز کہ انہوں نے اس کو وہاں پہ رلنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں سے اٹھایا پپلا سے، اس کے باپ کو بھی مثال بنا دیا، اس کو بھی بنا دیا، اور یہ آپ انشاءاللہ پاکستان میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں ایز اے انجینئر میں اس کی شادی ہوگی، اچھی جگہ پہ ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، وہ خوشحال ہوں گے۔ یہ کھوتا ریڑھی سے اپنے والدین کو اٹھا کر کار میں ساتھ بٹھائے گا، پجاروں میں بٹھائے گا، کٹیا سے نکل کر کوٹھی میں جائے گا، اور اس کے علاقے کے لوگ کہیں گے کہ تعلیم اچھی چیز ہے، جو تعلیم کے راستے پہ چلتا ہے وہ شاکر کی طرح انجینئر بن سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے اور ضرور جانا ہے، اور ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جانا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جس نے بچایا ہو اور اس کے وہ کام آئے ہو۔ جس نے بھی بچایا اس کے بچوں کو میں نے ضائع ہوتے دیکھا ہے۔ جس پر اللہ کا کرم دیکھا اس کو دیکھا جس کے والد نے کچھ نہیں چھوڑا۔ جن کے والدین کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے ان کے بچوں کو اللہ اپنا لیتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔
اور جن کے والدین ہو کر کے جمع کر کے جاتے ہیں انہیں کے بیٹے سود کا کام کرتے ہیں, انہیں کے بیٹے ڈاکے مارتے ہیں, انہیں کے بیٹے قتل کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ لٹا دیں, لیکن ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ہم شادیوں پہ عموماً گلوکاروں کو بلاتے ہیں. گلوکاروں کو ہم پورے رشتہ دار اپنے سامنے بٹھاتے ہیں, آدھا گھنٹہ لگا کر اس کو بیٹھک میں بٹھا کر شراب پلاتے ہیں, چرس پلاتے ہیں, اور جب وہ ٹن ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سب تالیاں بجا کر ڈانس کر کے ان کو ریسیو کرتے ہیں. اور پھر ان پر جب ہم پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سے کسی نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ زکوٰۃ والوں سے پھینک رہا ہوں یا 10ویں والوں سے پھینک رہا ہوں, وہ اپنوں میں سے پھینکتا ہے. تو میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کو زکوٰۃ والوں سے پیسے نہیں دینے, ان بچوں کو خدا واسطے والے حصے میں سے نہیں دینے, ان کو اسی حصے میں سے دیں جس حصے میں سے گلوکاروں پر آپ پیسے پھینکتے ہیں, اور یہ سوچ کر پھینکیں کہ یہ ان کا انعام تھا, جیسے ہم کبڈی کے پلیئر پر پھینکتے ہیں. میں کبڈی کھیلتا ہوں, ایک بندے کو تھپڑ مار مار کے منہ لال کر دیتا ہوں, آپ مجھے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں, مجھے پیسے دیتے ہیں, تو اس وقت آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہ کبڈی والے کو شرم آتی ہے لیتے ہوئے. جب میں کہتا ہوں کہ یہ غریب کا بیٹا ہے اور اس کو میں فیس دے رہا ہوں تو اسے بھی شرم آ رہی ہے, اور لوگ بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈرامہ بڑھائی جاتا ہے. یار جب کبڈی والے پیسے دیتے ہیں کبڈی والے کو کندھے پہ بٹھا کر, اس وقت آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ ڈرامہ بڑھائی جاتا ہے؟ جب کسی گلوکار پر ایک بندہ ₹1,00,000 کی گتھی نتھی پھینکتا ہے تو اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے کہ ڈرامہ بڑھائی جاتا ہے؟ یار ان بچوں کو, میں بھی تو ایسے ہی تھا, اگر مجھے ایسے لوگ سپورٹ کرنے والے شاہ صاحب وغیرہ نہ ملتے تو میں کوئی سونا پڑوں گا تمہارے نہ لو. میرے ماں پیو کو تاگی کوئی نہیں پوچھتا. یہ میرے چاچا بیٹھے ہوئے ہیں, میرے رشتہ دار, یہ میرا مسیر کھڑا ہوا ہے آ کے. میری والدہ صاحبہ کو اور والد صاحب کو گتھر کو نہیں جانے, اور جس دن میری شادی ہوئی تو جی ایم فرٹیلائزر کا جی ایم جو آپ کے ڈی سی اور ڈی پی او سے بڑی چیز ہے, اس نے میرے والد کے ہاتھ چومے تھے اور اس نے کہا تھا کہ تیرا پتر چنگا ہے, عزت والا ہے, غیرتی ہے. اور کس وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ میں پڑھ کر ڈاکٹر بنا تھا. اگر میں ڈرائیور ہوتا تو میرے باپ کے کوئی ہاتھ چومتا؟ ہم نے کتنے ڈرائیوروں کے والدین کے جا کر ہاتھ چومے ہیں, لیکن یہ انجینئر بنے تو میں ایک عام سا, میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں, آپ سب سے چھوٹا ہوں, آپ سب سے دینی دنیاوی لحاظ سے کمزور ترین بندہ ہوں, لیکن آپ سب مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حنیف نیازی, ڈاکٹر حنیف نیازی. تو مجھے اس محنت نے, اس کی مستقل مزاجی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا, اور اس کے والد صاحب جو کھوتا ریڈی جو ہے, ہم مزدوروں میں سے بھی سب سے کم مزدور ہوتا ہے کھوتا ریڈی والا, ورنہ چمچی چلاتے ہیں, لوڈر چلاتے ہیں, حلال جانور والی ریڈی چلاتے ہیں. کھوتا ریڈی وہ چلاتا ہے جو بہت غریب ہوتا ہے. میں آپ سب کی دعاؤں میں گیا, پپلا کی سرزمین پر گیا, چاچی اٹھ جائیں آپ, کھڑے ہو جائیں, وہاں پر گیا اور سریعام پوری دنیا کے سامنے میں نے ان کے ہاتھ چومے, آنکھوں پر لگائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تعلیم کتنی غیرت والی چیز ہے, اور تعلیم حاصل کرنے والے کتنے غیرت مند ہوتے ہیں, اور ان کے واقعی پیروں کے ہاتھ چوم سکتے ہیں, ذاتوں کے چوم سکتے ہیں, مولویوں کے چوم سکتے ہیں, ہم غریبوں کے ہاتھ نہیں چومتے. مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ جب کبھی میاں والی میں کوئی کہے گا کہ غریبوں کے ہاتھ چومنے کی کس نے روایت ڈالی تھی, تو میرا وہ ویڈیوز اور تصویریں چیخ کر بتائیں گی, ایک غریب ماں دا پتر آئی, ایک غریب پیو دا پتر آئی, یہ کو لوگ ختم تے نہیں پوچھتا ہونا, یہ کو سب کی ماسی آکھائی کہ سارے گھر نہ آیا کر, تو لوف ہو رہے. تے اس پڑھائی شروع کی تھی سید عطا محمد شاہ صاحب دی وجہ تو, چاچے ریشم تے گئے نے بے شمار بندن دی وجہ تو اس ڈاکٹر بنائے, تے ڈاکٹر بن کے اس اپنے قول و فعل نال ثابت کیتا ہے کہ غریب قابل نفرت نہیں ہونے.
امیری تے غریبی غیرت تے بغیرتی دا فیصلہ نہیں کرے نہیں، بلکہ بغیرت صرف وہ ہونا ہے جے دوجا کن نقصان دہ ہونا ہے، تے غیرت مند ہونا ہے جے دوجا کن فائدہ مند ہونا ہے. بہت شکریہ صاحب.